الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام اور نکلنے کا حکم دے دیا. اس نے قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے اتنی مہلت دے دی جائے، اور اس غصے کی حالت میں بھی، غضب کی حالت میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بن کر اس نے اللہ سے درخواست کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس درخواست کو قبول کر لیا. لیکن جاتے جاتے کچھ جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہہ رہے ہیں، اور یہ جملے جھنجھوڑنے والے ہیں. اس کو آپ یوں سمجھ لیں، کوئی بھی بندہ مثلا آپ کے والد کو، آپ کے بڑے کو، آپ کے خاندان کے بڑے کو باقاعدہ دھمکی دے کر کہتا ہے کہ میں تمہارے ان بچوں سب کو میں راہ راست سے ہٹاؤں گا. اس دھمکی کا اگر پتہ بیٹے کو چلتا ہے یا بھائی کو چلتا ہے، معاشرتی طور پر اس پہ اس کا کتنا اثر ہونا چاہیے. گویا کہ وہ اس پہ اتنا اثر ہوگا معاشرتی طور پر کہ وہ کبھی بھی اس آدمی کے قریب بھی نہیں جائیں گے اور اس کی کوئی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کہ ان کو پتہ ہے کہ میرے والد کو. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے اپنی گمراہی کا ڈر، اور دوسرا یہ ہے کہ باپ کو یہ، والد کو یہ دھمکی دے کر گیا ہے، اور اس دھمکی میں ظاہری بات ہے باپ اور اس آدمی کا آپس میں مقابلہ ہے. تو اس مقابلے میں گویا کہ اپنے باپ کو نیچا دکھلانے والا یہ ایک مثال ہے، اگرچہ اس کو سمجھانے کے لیے ہے، اس کے ساتھ اس کی کوئی زیادہ، لیکن سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ دیکھو شیطان آتے ہوئے دھمکی دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور اس دھمکی میں جو اللہ کو وہ دے چکا ہے وہ پورا ہم ان کا کیا دے رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں. نعوذ باللہ. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں شیطان کے اس جو ہے نا قول کو، یا جو وہ کہہ گیا ہے اس میں اس کو بڑھا رہے ہیں. تو جو ہے نا اس لیے قرآن بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچے رہو بچے رہو بچے رہو. قال فبما، اس نے کہا، کس نے؟ شیطان نے. فبما، پس بھی، بسبب، ما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اب یہ جو لفظ غوا ہے نا، غوا، یہ اس کا روٹ ہے، غین واو یا. اس کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی اس کا گمراہی کے آتے ہیں، اور ایک معنی اس کا عذاب کے آتے ہیں. اور قرآن کریم میں دونوں معنی ہیں. جیسے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اسی طرح دوسری جگہ میں ہے فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا. یہ جو لفظ غی ہے نا، یہ عذاب کے معنی میں ہے، ادھر گمراہی کے معنی میں نہیں ہے، یہ عذاب کے معنی میں ہے. اور عذاب کے معنی میں اس لیے آتا ہے کہ گمراہی در حقیقت یہ عذاب کا کیا ہے، سبب ہے. تو یہاں پر اگر عذاب والا معنی مراد لے لیا جائے، بسبب اس کے کہ تو نے مجھے عذاب دے دیا. ظاہری بات ہے عذاب تو اس کو اپنے سامنے نظر آ گیا کہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے جو ہے نا راندہ درگاہ ہوا تو عذاب تو میرے لیے مکمل. تو فبما اغویتنی، اس صورت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کا یہ والا معنی کیا جائے جو عام طور پر لوگوں نے کیا ہے کہ پس تو نے مجھے گمراہ کیا، تو گویا کہ نسبت گمراہی کی کس کی طرف کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. جو جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا جو تصور ہے وہ جبریہ والا تصور ہے. جبریہ کا بھی یہی عقیدہ ہے. گویا کہ شیطان نے جبریہ والا مسلک اختیار کیا، یا جبریہ والوں نے شیطان والا مسلک اختیار کیا، کہ اسباب سے ماورا کر کے جو اصل جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں فاعل مختار ہے، لیکن دنیا کا سارا نظام اللہ تبارک و تعالی چلاتے ہیں کس کے درجے میں؟ اسباب کے درجے میں. تو تکوینیات کے باب میں تو گمراہی، ہدایت، یہ سب
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. لیکن جو ہے نا اختیارات اور جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا جو فعل ہے، اصل جو عذاب اور اصل جو گمراہی ہے بندے کے اپنے کس پر ہے؟ فعل پہ. چنانچہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نکال کے بتا رہا ہوں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، فاعل بندہ خود ہے. خالق اللہ ہر چیز کا ہے، خلق اور چیز ہے. جیسے آپ دیکھ لیں مثلا اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، مثلا ایٹم بم ہے. اب ایک ایٹم بم کا خالق ہے، موجد ہے، بنانے والا ہے، اور ایک ہے ایٹم بم کو چلانے والا اور اس کو استعمال کرنے والا. تو خالق اور ہے، بنانے والا اور ہے، اور اس کا استعمال کرنے والا اور ہے. جو بنانے والا ہے ایٹم بم فی نفسی ہی فی ذاتی ہی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کے مرنے کا سبب اور ذریعہ ہے کہ بھئی اس سے انسان کو مارا جاتا ہے. لیکن پھر بھی جو بندہ موجد ہوتا ہے، بنانے والا ہوتا ہے، اس کو سرانکوں پہ بٹھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا اس قوم کا خیر خواہ ہے. لیکن استعمال کرنے والے کے بارے میں پھر سوالیہ نشان ہوتا ہے. بالکل سیم یہی ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے. دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی پیداوار ہے، لیکن جب دنیا میں آ کے اس کا استعمال بندہ خود کرتا ہے، اپنے کسب سے کرتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس کو آخرت میں سزا اور جزا کا جو عمل ہے یہی جاری ہوگا. اور یہی جو ہے نا اہل سنت والجماعت کا جو تقدیر میں مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے. تو قال فبما اغویتنی، کہ بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا یا تو نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، لا بھی کہہ رہا ہے اور نون بھی کہہ رہا ہے، اور آگے لام جو ہے نا یہ جو لام ہے جب قعود کا صلہ لام کے ساتھ آئے تو گھات لگانے کے معنی میں آتا ہے. ویسے تو بیٹھنے کے معنی میں، قعود کا معنی ہے بیٹھنا، لیکن اگر لام کا صلہ آئے تو کسی کے لیے بیٹھنا، کسی کے لیے گھات لگا کے بیٹھنا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں گھات لگا کے بیٹھوں گا ان کے لیے. کدھر؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، اس کی رہنمائی کر دے. ادھر شیطان بیٹھا ہوا ہے صراط مستقیم پر، یہاں اللہ کے مقابلے میں بالکل شیطان ہے، شیطان روک رہا ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اور اللہ کی چاہت بھی یہی ہے کہ ہر بندہ صراط مستقیم پر چلے. لَأَقْعُدَنَّ، ضرور میں بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، یا میں گھات لگاؤں گا، پھر ان کے لیے. صراطک، تیرے راستے، المستقیم. شیطان بھی بتا رہا ہے کہ راستہ کس کا سیدھا ہے؟ اللہ کا. یہ شیطان کے کلمات ہے. شیطان بھی کہہ رہا ہے راستہ تیرا ہی سیدھا ہے، لیکن تیرے سیدھے راستے پہ میں کسی کو چلنے نہیں دوں گا. پھر آگے کہتا ہے ثم لآتینہم، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، سامنے سے، ومن خلفہم، پیچھے سے، وعن ایمانہم، دائیں سے، وعن شمائلہم، یعنی ان کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر، میری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ ساری صلاحیتیں میں. یہ تو مانا بعض حکماء نے من بین ایدیہم دنیا کے راستے سے، ومن خلفہم دین کے راستے سے، وعن ایمانہم نیکیوں سے روکنے کے راستے سے، وعن شمائلہم اور برائیوں پر ابھارنے کے راستے سے. لیکن مفہوم وہی ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کر، اس کا مطلب ہے کہ ان کو راہ راست سے ہٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. تو من بین ایدیہم ومن خلفہم، بعض لوگوں نے اس کو قوت خیالیہ کہا ہے، گویا کہ خیالات میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے، وہ خیالات میں ڈال دیا، جو نا وہ دکانداری اور جو نا وہ گننے میں لگا دیا قوت خیالیہ سے. اور وہن جو نا ومن خلفہم، اور قوت وہمیہ سے وہم میں ڈال دے گا. نماز پڑھ کے نکلے گا، پتہ نہیں نماز قبول ہوئی یا نہیں. وضو کر کے آئے گا، پتہ نہیں میرا وضو. اور یہ دونوں بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اس کو لوگ بیماری نہیں سمجھتے. ایک وہم ہے
اور ایک برے خیالات ہے. اللہ سب کو جو ہے نا اس سے بچائے. ورنہ جو بندہ وہم میں مبتلا ہوتا ہے سارا دن وہ غسل خانے میں وضو خانے میں بیٹھا رہتا ہے, اس کا وضو نہیں ہوتا اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہوا. نماز پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری نماز نہیں ہوئی, اور اس طرح چلتے چلتے وہ پھر تو یہ میں قوت خیالیہ اور قوت وہمیہ, یا یہ کہ میں من بین ایدیہم, میں قوت شہویہ سے, شہوت کے راستے سے ان کو گمراہ کروں گا, اور ومن خلفہم قوت غضبیہ سے, غضب کے راستے سے. یہ دو چیزیں بھی اس وقت معاشرے میں جو زیادہ جو ہے نا وہ شیطان جس راستے پہ چلا رہا ہے, ایک غصہ ہے, قوت غضبیہ, غصے کی وجہ سے قتل, گالی گلوچ, ایک دوسرے کے ساتھ حسد, برائی, یہ ساری کیا ہے قوت غضبیہ ہے. اور قوت شہویہ یہ بے حیائیہ, ساری قوت شہویہ ہی کی جو ہے نا کیا ہے مرہونی منت ہے. تو شیطان نے کہا ثم لآتینہم, پھر لآتینہم, یہ لام بھی لایا نون بھی لایا, میں ضرور آؤں گا, ہم ان کے پاس, من بین ایدیہم, ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے. میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے, دونوں ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے سے. اس کا بامحاورہ ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے سامنے سے, لیکن اصل اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے من بین ایدیہم, یعنی ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے اور ان کے سامنے سے. ومن خلفہم, اور ان کے پیچھے سے. وعن ایمانہم, اور ان کے دائیں طرف سے. وعن شمائلہم, اور ان کے بائیں طرف سے. یہ شمال کی جمع ہے اور یہ یمین کی جمع ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک نہیں ہے, بہت اطراف سے, یعنی مختلف جو نا اطراف سے آئے گا, اور ادھر بھی مختلف. تو اگر یہاں نیکی مراد ہو تو اس کا مطلب ہے مختلف نیکیوں سے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, ان سب سے روکوں گا اور کرنے نہیں دوں گا. اور اگر برائیاں ہے تو زنا ہے, چوری ہے, غصہ ہے, غضب ہے, کبر ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, ان ساری برائیوں پر لاؤں گا. ولا تجدو, اور نہ تو پائے گا, اکثرہم, ان کے اکثر, شاکرین, شکر کرنے والے. اس کا مطلب ہے اکثر تیرے نافرمان ہوں گے, اکثر شکر کرنے والے نہیں ہوں گے. شکر کرنے والے بہت کم. اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ نہیں ہے اے اللہ تیرا شکر, اے اللہ تیرا شکر. شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کے لیے اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنے کا نام شکر ہے. اللہ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے, کان کی نعمت دی ہے, زبان کی نعمت دی ہے, ہاتھ کی نعمت دی ہے, مال کی نعمت دی ہے, اور آپ کو کوئی عہدے کی نعمت دی ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں, اور اس نعمت کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے کچھ تقاضے رکھے ہیں, ان تقاضوں کو پورا کرنا یہ شکر ہے. یہ زبانی شکر گویا کہ شکر کا بالکل ادنا حصہ ہے. اصل شکر یہی ہے کہ آپ عملی طور پر کوئی بندہ کیا کرے, شکر. ولا تجد اکثرہم شاکرین. قال, فرمایا, اخرج, نکل جا, منہا, اس سے, مذمومن, ذلیل ہو کر, مدحورا, اور مردود ہو کر. اس کو خوار بھی کہتے ہیں. ذلیل اور خوار ہو کر جنت سے نکل جاؤ. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. لمن, جو, تبع, پیچھے چلے, کا, تیرے, منہم, ان سے, میرے بندوں میں سے جو تیرے پیچھے چلے. لأملأن, ضرور میں بھر دوں گا, من کو, جہنم,
جہنم کو منکم تم سے، یعنی تم اور ساتھ میں تمہارے تابع دار، اجمعین سب کے ساتھ، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، قال فبما اغویتنی، پس کہا فبما اغویتنی، پس بسبب اس کے تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لہم، میں ضرور بیٹھوں گا، میں گات لگاؤں گا ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر، ثم لآتینہم، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے، وَلَا تَجِدُ، اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم، ان کے اکثر کو شکر کرنے والا، قال اخرج منہا، فرمایا نکل جاؤ اس سے، مذءوما مدحورا، ذلیل ہو کر، مردود ہو کر، خوار ہو کر، لمن تبعک منہم، پس جو پیچھے چلے گا تیرے، منہم ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں تم سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمایا، اور اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔